آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، مسجد نبوی میں تشریف لائے، اپنے ممبر کے اوپر چڑھنے لگے۔ آپ کے ممبر کے 3 درجے تھے، 3 سٹیپ تھے۔ آپ نے پہلے درجے پہ قدم رکھا اور اپنی زبان سے کہا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا، زبان سے کہا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرنے والے تھے، اور ان اداؤں کو نوٹ کر کے جو انہیں سمجھ نہیں آتا تھا وہ آپ سے پوچھ لیتے تھے۔ خطبہ مکمل ہوا، آپ فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو یوں نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے اپنی زبان نبوت سے آمین کہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی آج ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ وہ عجیب معاملہ کیا ہے؟ جب میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگا تو میرے پاس فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا وہ امتی جسے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور پھر وہ روزے رکھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، آپ کے ایسے امتی کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ ناک خاک آلود ہونے سے مراد یہ ہے وہ ذلیل ہو جائے۔ کہتے ہیں نا تو نے تو میری ناک شرم سے ناک پانی میں ڈوب کے مر جا۔ تو ناک لوگ ناک رکھنے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں جی، کیا کریں برادری میں ناک نہیں رہتی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، پیارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، جبریل اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے، انہیں بھیجنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جبریل کلمات کہہ رہے ہیں آپ کا امتی ہو، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، ایسا امتی اس کی ناک خاک آلود ہو، اور پیارے نبی اس پر آمین کہنے والے۔ پھر جبریل امین ہے، آپ نے فرمایا میں نے دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھنے لگا تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہو، اس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، آپ کا ایسا امتی بھی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پیارے نبی نے اس پر بھی آمین کہا، ہونا بھی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر امت کے اوپر احسانات ہیں کہ امت پیارے نبی کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتی۔ پھر تیسرے سٹیپ پہ میں قدم رکھنے لگا تو جبریل امین نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ امتی جس نے اپنے والدین دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں اپنی زندگی میں پا لیا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے رب سے جنت نہ پا سکا، ایسے امتی کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ سوچنے کا مقام یہ، غور کرنے کا مقام یہ، جبریل خود آئے نہیں، رب کے بھیجے ہوئے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت ہے اللہ کے قرآن میں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ جبریل خود نہیں آئے، رب نے بھیجا ہے، اور دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ کر مہر لگا رہے ہیں۔ نبی نبیوں کے سردار ہیں، اللہ قبول کرنے والے، جبریل کو بھیجنے والے، جبریل فرشتوں کے سردار، آمنہ کے لال نبیوں کے سردار۔ اور بد دعا کیا ہے کہ جس کی زندگی میں والدین دونوں بڑھاپے کو پہنچے ہوں یا ایک پہنچا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہ کما سکا، ایسا امتی اس کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ اب چاہے وہ تہجد گزار ہو، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، قرآن کا قاری ہو، بڑا عالم ہو، اگر اس کے والدین اس سے ناخوش ہیں، راضی نہیں ہیں، تو یاد رکھنا جب تک والدین کا بندہ شکر گزار نہ بنے، رب کا شکر گزار بھی بن سکتا نہیں۔ جدد حیات القلب بالقرآن